السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 896۔ سب سے پہلے ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی۔ اسی طرح ظہر کی 4 رکعت جو ہم ادا کرتے ہیں، یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی تھی، اور اس وقت ادا فرمائی تھی جس وقت وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے امتحان میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ایک رکعت تو اس امتحان میں کامیابی پر شکرانہ کے طور پر ادا فرمائی۔ یا اللہ، آپ کا شکر ہے کہ آپ کی مدد سے میں اس مشکل امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ دوسری رکعت اس بات کے شکرانے میں ادا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض میں جنت سے ایک مینڈھا اتار دیا، چونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی انعام تھا، اس لیے اس کے شکرانے کے طور پر دوسری رکعت ادا فرمائی۔ تیسری رکعت اس شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ یعنی ترجمہ، یعنی ہم نے آواز دی، اے ابراہیم، بلا شبہ تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس خطاب کے شکرانے میں ابراہیم علیہ السلام نے تیسری رکعت ادا فرمائی۔ چوتھی رکعت اس بات کے شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا صابر بیٹا عطا فرمایا جو اس سخت امتحان کے اندر بھی نہایت صابر اور متحمل رہا اور صبر کا پہاڑ بن گیا۔ اگر وہ متزلزل ہو جاتا تو میرے لیے اللہ کا حکم پورا کرنا دشوار ہو جاتا۔ چنانچہ خواب دیکھنے کے بعد بیٹے ہی سے مشورہ کیا کہ اے بیٹے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تم غور کرو، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، عن قریب انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ایسا صابر اور متحمل بیٹا ملنے کے شکرانے میں چوتھی رکعت ادا فرمائی۔ اس طرح یہ 4 رکعتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظہر کے وقت بطور شکرانے کے ادا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض فرما دی۔ یہ بھی بکھر موتی جلد 5 صفحہ 14 پر ہے، اور عنایہ میں بھی یہ باتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظہر کی نماز بھی ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ساری نمازیں ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج تو جو ہے ایک مرتبہ اب مسلمانوں کے لیے معافی کی دعا مانگ لیجئے، پڑھیے میرے ساتھ، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسے میں نے ایک مرتبہ پڑھ لیا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جتنے مسلمان مرد اور عورتیں دنیا میں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ نے مجھے نیکیاں دے دی۔ جو آدمی بھی پڑھے گا تو اس کو جتنے مسلمان ہوں گے ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا۔ میں نے پڑھ لیا، مجھے نیکیاں مل گئی، میرے حساب میں نیکیاں آ گئی۔ آپ پڑھو گے تو آپ کے حساب میں بھی نیکیاں آ جائیں گی۔ اس لیے ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، اللہم اغفر لی وللمؤمنین
والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اور نصیحت سن لیجئے، فنا نہ کر اپنی زندگی کو راہ جنوں میں اے جوان. فنا نہ کر اپنی زندگی کو راہ جنوں میں اے جوان. تب کرے گا عبادت جب گناہ کرنے کی طاقت نہ ہوگی. تب کرے گا عبادت جب گناہ کرنے کی طاقت نہ ہوگی. اس لیے اپنی زندگی کو گناہوں کے اندر مت گزاریے، اللہ کی طرف دوڑیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کے احکامات پورے کرنے کے توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.